إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری عوامی اصطلاح میں چونکہ یہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جمعہ جو رخصت والا ہے، جسے طواف وداع کرتے ہیں وہ طواف رخصت بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد نامعلوم اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس منبر پہ کوئی اور بیٹھا ہو بیان کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہیں کسی کو تلاش کریں اور وہ صفوف میں موجود نہ ہو۔ اس لیے جب کسی چیز کو رخصت کیا جاتا ہے تو اکثر دکھ اور غم فطری ہوتا ہے۔ بچی کو دیکھے رخصت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اجنبی جگہ پر اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ بہت عرصے سے وہ ساتھ رہتی ہے، اب وہ جا رہی ہوتی ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے۔ ایسے مجھے اچھی طریقے سے اپنی کیفیت یاد ہے کہ جس کرائے کے مکان میں ہم لوگ ایک طویل عرصے تک رہے، اس کے بعد جب اپنا مکان اللہ نے توفیق دی اس میں ہم شفٹ ہو رہے تھے، تو جو میں نے دکھ محسوس کیا وہ میں ابھی بھی اس کی کیفیت کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں۔ ان سے تو جاتی نا، در و دیوار سے، گلیوں سے، دوست ہوتے ہیں، رخصت ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے۔ ایسے جو رمضان سے محبت کرتا ہے نا، دل سے پیار محبت، اس کی قدر حقیقتاً اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، جب یہ مقدس مہینہ رخصت ہوتا ہے اس کا دل بھی ضرور مغموم ہوگا۔ غم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبردستی طاری کرنے والا، ایک جو خود بخود طبیعت میں غم پیدا ہوتا ہے، طبیعت محسوس کر رہی ہوگی۔ ہم زیادہ تر ماحول کو دیکھ کر اپنے اوپر ایک کیفیت آتی محسوس کرتے ہیں، کوئی رو رہا ہوگا ہم بھی رونے لگ جائیں گے، کوئی غم میں نظر آئے گا ہمیں بھی غم محسوس ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم میں خود شعور بلوغت یا بلوغت شعور حاصل نہیں ہے کہ از خود یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تنہا بھی ہو نا آدمی کو تو بالکل وہ کیفیت ہونی چاہیے جو وہ جلوت میں محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک پیمانہ آپ کو بتا دوں جس سے آپ اپنے آپ کو جانچ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں، کہ جیسا پبلک میں آپ کی کیفیت ہو، عمل ہو، چستی یا سستی، اگر تنہائی میں بھی ایسی ہے تو آپ مخلص ہیں۔ اور اگر آپ تنہائی میں سست اور پبلک کے سامنے چست، متحرک، اور گھر میں نعتیں سنیں تو ہنس رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے سنیں تو پھر رونا شروع کر دیں، تو اور وہ بھی مطلب خود انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یار میں زبردستی کر رہا ہوں، یہ کیا ہے کیا نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ کیفیات حقیقتاً حاصل نہیں ہوئی، تھوڑا سا نقص ہے۔ تو یہ رمضان بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورے سال ہی رمضان ہو۔ یہ جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے، انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے حالت روزہ میں کام کرنے میں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ نفس یہ کہے کہ یار اچھا ہے چلو ابھی مہینہ گزرے گا تو اپنے ذرا تسلی سے بیچ میں پانی بھی پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، اور یہ کوئی بری کیفیت نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل چیز ہے کہ نفس یقیناً ایک اضافی مشقت کی وجہ سے کام میں دقت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے دل میں خیال، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کی ایک اور بھی کیفیت ہونی چاہیے نا، دونوں کیفیات۔ اگر ایک طرف نفس ایک طرح سے سکون یا خوشی سی محسوس کر رہا ہے کہ قریب راحت ملنے والی ہے، تو دوسری طرف دکھ کی کیفیت بھی تو ہو، یار پورے سال ہم ہمت نہیں کر پاتے، ایک لقمہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ نے جب ہم پہ فرض قرار دے دیا تو ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اتنی ہمت اتنا حوصلہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بچے ایک گھنٹہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے وہ بچے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، پورا پورا دن روزے رکھتے ہیں۔
تو یہ مہینہ جب جائے تو ہمیں ہماری کیفیت بدلنی چاہیے، ہمیں احساس محرومی ہونا چاہیے، ہمیں ایک صدمہ محسوس ہونا چاہیے کہ اتنا مقدس مہینہ کہ اگر اس کی برکات ہمیں آنکھوں سے دکھا دی جائیں تو پھر ہم اس کے سحر اور اس کے کیف سے باہر نہیں نکل سکتے، ایسی کیفیات ہو جائے۔ تو اس لیے تھوڑا سا دکھ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اظہار دکھ کریں، رونے اس کی کوئی ضرورت نہیں، خود آپ کے قلب میں کیفیت آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ یار بہت عظیم مہینہ گزر گیا۔ تو ایک تو یہ جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی بس پھر وداع ہو جاتا ہے مہینہ، تو تھوڑا سا ہمیں اپنی کیفیات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کچھ جمعے کے بارے میں حدیثیں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ کچھ معتکفین کے بارے میں پھر اپنا بیان۔ یہ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، ومن رعى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، اور جو دوسری ساعت میں پہنچا، یعنی اس سے اگلا ٹائم ڈیوائڈ کر لیں، 5 اس کے حصے بنا لیں، اب دوسرے حصے میں اگر آیا تو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ ومن رعى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، اور جو تیسری ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک سینگ والا مینڈھا ذبح کیا۔ سینگ والے کی قید لگائی، تو اس پہ شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کریم کا خاص سینگ کی قید لگانا کہ سینگ والا جانور بغیر سینگ والے سے زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ یہ سینگ ہونا ایک اوصاف میں ہے اس کے، اور اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے سینگ والا اگر جانور لا سکیں قربانی میں جیسے لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بکرا خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح فرمائے تھے اور دونوں سینگ والے تھے، اس کا مطلب ہے بتکلف سرکار نے خاص اہتمام فرمایا کہ سینگ والے مینڈھے لے کر آؤ، تو سینگ سے جانور کی افضلیت بڑھتی ہے۔ اور ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجۃ، اور جو چوتھی ساعت میں آیا تو اس نے گویا ایک مرغی ذبح کی، مرغی قربان کر دی، یعنی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دے دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ، اور جب 5ویں ساعت میں آیا اس نے گویا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، ایک انڈا۔ تو یہ بیان سے پہلے پہلے کی بات ہے، سب بیان سے پہلے۔ کیوں؟ حدیث آگے کیا کہتی ہے؟ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پھر جب امام اپنے حجرے سے نکل آئے بیان کرنے کے لیے، جیسے میں اپنے گھر سے نکل کے یہاں آ گیا اور میں ممبر پہ بیٹھ گیا، تو حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو پھر فرشتے وہاں بیٹھ کر حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر کو سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں فرشتے بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، اس لیے کہ میرے حبیب نے حق فرمایا، فرشتے بیان سنتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ مطلب ہماری طرح ان شرعی احکام کے مکلف تو نہیں ہیں، وہ تو معصوم مخلوق ہیں، ان میں فیڈ کر دیے گئے، عقائد کی درستگی فیڈ کر دی گئی، تو وہ اب خرابی ہو ہی نہیں سکتی، ان میں کوئی ایرر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ معصوم مخلوق ہے۔ اور جو عبادت ان کے لیے لازم کر دی گئی، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، تو وہ اسی میں رہے گا، کیونکہ نہ تھکتے، نہ کھاتے، نہ پیتے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ کوئی دنیاوی مصروفیت، ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو وہ کیوں آ کر بیٹھتے ہیں؟ وہ برکت کے لیے بیٹھتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول حاضرین پر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیان میں بیٹھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم چیز ہے، جبکہ بیان اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور معیاری پازیٹیو وے میں کیا جائے، تخریب کاری والے بیانات کے اندر نہیں، یہ لڑوانے والے بیان ہوں، کسی کو ذلیل کرنے والے بیان ہوں، جن میں گالیاں پوشیدہ ہوں، ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ان پر تو الٹا عذاب نازل ہوگا اگر مسلمان کو دے رہے ہیں تو، اور مسلمان کے خلاف اس طرح ہو رہا ہے تو۔ اچھے جو بیانات ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا مقصود کہ میں کر رہا ہوں، ہزارہا علماء کر رہے ہیں، تو جہاں بھی اچھا بیان اس کو سننا چاہیے۔ ہم بعض اوقات میں نے دیکھا ہے نعت خوانی چل رہی ہوگی، بڑے جھوم جھوم کے سنتے رہیں گے، بیان شروع ہوگا چلے جائیں گے، یہ کون بیٹھ کے سنے؟ یہ ہے وہ بدبختی جس کو اشارہ نبی کریم نے فرمایا، جب سرکار بیان فرما رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، 3 اشخاص آئے،
ایک آگے نا حلقے میں آ کر بیٹھ گئے، حلقہ لگا ہوتا تھا سرکاریوں، سب راؤنڈ میں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ، سرکار بیان فرما رہے، وہ درمیان میں آ گئے، دوسرے وہ پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے کنارے، اور ایک واپس چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیچ میں آیا اس پہ تھوڑی سی ظاہر ناپسندیدگی فرمایا، اس نے مناسب نہیں کیا، لیکن اس نے چلے آیا۔ دوسرے کو فرمایا کہ اس نے حیا کی آگے آتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمائے گا کہ اس پہ عذاب نازل، اور فرمایا تیسرا جو چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے رحمت کو، جو منہ پھیر کے چلا گیا، فرمایا اللہ نے اس سے رحمت کو پھیر لیا۔ تو اس لیے کہیں اچھا بیان ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ یار چھوڑو کون بوریت محسوس ہو رہی ہے، نعت میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اگر نعت آپ صرف مزے کے لیے سن رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نہیں، یاد رکھیں یہ نفس کی خواہش کے تابع ہو کے آپ سن رہے ہیں۔ ان میں نیک عمل میں بھی حفظ نفس ہوتا ہے، نیک عمل میں بھی اطاعت شیطان ہو سکتی ہے، یہ تو اہل نظر ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کسی بڑے نیک عمل کو چھوڑ کر ایک چھوٹے نیک عمل پر آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نفس و شیطان کی چال، مثال کے طور پہ کہیں درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے اور وہاں سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں، کوئی دل پہ چوٹ لگ سکتی ہے، آپ نیک بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، آپ نمازی بن سکتے ہیں، آپ کو کسی چیز پر توبہ کا طریقہ حاصل ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس دلانے والا نہیں ہوتا، لیکن بیان سنتے ایک دم یہاں آ کے لگتا ہے بیان، یہاں یا یہاں، یہ میں کیا کر رہا ہوں یار، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے بے حیا بنا ہوا ہوں، لگاتار گناہ ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ تو پھر وہ اس بیان کی برکت سے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا کم از کم وقتی ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو شیطان کہاں چاہے گا کہ آپ بیان میں بیٹھیں؟ ہم نفس سے پوچھتے ہیں بیٹھنا ہے، اندر سے آواز آتی ہے نو، بوریت، مزہ نہیں آئے گا، نکل لو۔ اچھا کہاں نکل لیں؟ پھر اندر سے آواز آتی ہے نہیں نیک عمل ہی کریں گے، فلاں نعت خوانی میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، جا کر جی وہاں بیٹھ گئے نعت خوانی کے اندر۔ اب نعت خوانی بھی معاذ اللہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت ہے، لیکن علم کے مقابلے میں بہرحال اس محفل کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ علمی مجالس اور محافل کو تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دو گروہ تھے، ایک ذکر الہی کر رہا تھا اور ایک صحابی تھے وہ درس کر رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر والوں کو دیکھا اور فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، لیکن جو علمی مجلس تھی سرکار اس کی طرف بڑھے اور فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ آپ کا طرز عمل ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں پیروی نہیں قبول ہے۔ ذکر کی مجلس افضل ہے، علم کی مجلس نہیں۔ آپ اعلان کر دیں آج درس قرآن ہوگا رات میں، دیکھیں کتنے لوگ آئیں گے، اور ایک مشہور نعت خوان کا آپ نام لے دیں آج وہ آئے گا مسجد میں، دیکھیں کتنی پبلک ہوگی۔ یہ جو علمی انحطاط ہے ہمارا اور ذہنی پستی ہے اور ترجیحات کا فقدان، اور اس میں عکس معکوس نظر آتا ہے، الٹا کر دیا ہم نے کہ جو مستحب تھا اس کو فرض کے درجے پہ لے گا، اور فرض اس کو انتہائی معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی تو بہت ہی عجیب غریب چیز ہے جو ہمارے درمیان سرایت کر دیتی ہے۔ تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، اور وہ آ کر بیان سنتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ یہاں پر آ کر بیٹھے تو بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض اوقات چلتے تو صحابہ سے فرماتے میرے آگے چلو، میرے پیچھے نہ چلو، کیونکہ میرے پیچھے وہ مخلوق چلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ اس میں عاجزی بھی ہے کہ غلام آگے جا رہے ہیں، سرکار پیچھے۔ آج کوئی ذرا بھی تھوڑا سا اس کو پیری فقیری مل جائے، او آگے چوڑے ہو کے چل رہا ہوگا، پیچھے ہو جاؤ حق ہو کے نعرے، جی وہ مرید پیچھے 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 چل رہے ہیں۔ مجال ہے کہ جو پیر صاحب سے آگے نکل جائے تو وہ گیا، کتاب کا نشان ہو گیا، جا تو جہنم ہی ہو گیا، تو نے ایک قدم آگے بڑھایا پیر صاحب سے۔ ارے بھائی عاجزی اختیار کریں، جتنا اللہ مقام اعلیٰ دے گا یاد رکھیں اس کی عاجزی بڑھے گی، اگر حقیقی مقام ہے عاجزی بڑھے گی۔ اس لیے ویسے تو کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن چلو اگر سن رہے ہو ایسے کوئی پیر صاحب تو اپنے آپ کو آزمائیں، کبھی اکیلے بھی سفر کر کے دیکھیں، اپنی کسی بھی مرید کے ساتھ نہ جائیں، خود گاڑی ڈرائیو کریں، اتنے ذرا روٹی کی لائن میں لگیں، جا کے پرچون کی دکان سے کچھ پرچیز کریں، ایسے گھومیں پھریں پبلک کے اندر، نکل کر تو دیکھیں۔
کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک 10-5 کا جمگھٹا 10 یہاں اور 10 یہاں پر نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، دل خالی خالی ہوتا ہے، صدمہ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے فرشتہ بیٹھا ہو، سمجھ نہیں ہے؟ تو یہ نہیں کہ دوسرے کے کان میں گئے الٹی سیدھی باتیں اور پھر یہ وہ حرکتیں، ایسے نہیں، فرشتے، احتیاط کریں۔ دوسری حدیث دیکھیں 879، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ محتلم احتلام والا، یہاں اشارہ ہے، جس احتلام کس کو جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل لازم ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ بعض اوقات ہم از خود حدیث سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی صاحب کہہ رہے تھے غسل کرنا واجب نہیں ہے، کرو اچھا ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ لفظ واجب آیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں یہ اصطلاحات فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح اور جسٹ اپوزٹ، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ فقہا نے بنائی ہیں، یہ نبی کریم نے نہیں بنائی۔ یہ فقہا نے درجہ بندی کی افعال و اعمال میں کہ جہاں بہت سختی دیکھی کہ کرو اس کو فرض قرار دیا، جہاں تھوڑی اس سے نرمی دیکھی اس کو واجب، اس سے کم تو سنت موقدہ، اس سے کم تو سنت غیر موقدہ، اس سے بھی کم تو مستحب، اور بالکل بھی نہیں، ناراضگی اور کچھ بھی نہیں تو مباح، اور جہاں منع میں سختی دیکھی اس کو حرام کہا، جو اس سے کم سختی تو مکروہ تحریمی، اس سے کم سختی تو اصاعت، اس سے کم ہے تو مکروہ تنزیہ، اس سے بھی کم ہے تو خلاف اولا۔ یہ ٹرمز جو ہیں یہ خاص اصطلاحات فقہا کی ایجاد کردہ ہیں۔ اگر حدیث میں آپ کہیں فرض یا واجب کا لفظ سنیں گے تو اصطلاحی معنی میں نہیں ہوگا، وہ لازم کے معنی میں بھی لازم ہے۔ اچھا پھر لازم کا لفظ بھی ہر جگہ فرض یا واجب کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے اب یہ حدیث ہے، اگر آپ پڑھیں کسی جگہ اور اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہو کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے، تو آپ کہیں گے بھی میں نے ایک چیز سیکھ لی حدیث سے کہ جمعے کا غسل واجب ہے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے غسل کو سنت قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف اپنی رائے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اب بس یہ سمجھ لیجئے یہ عوام کا کام نہیں ہوتا کہ قرآن کی کسی آیت یا حدیث کو سامنے رکھ کے اس سے نتیجہ نکالے۔ اس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں استدلال کرنا۔ استدلال کا مطلب دلیل طلب کرنا۔ مثلا آپ کو کہے جمعے کا غسل واجب ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث سنا دے، تو گویا کہ اس نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا، تو یہ استدلال کرنا کہلائے گا۔ عوام کا یہ کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے قرآن کھول لو، نہیں جانتے بخاری اٹھا کے پڑھ لو، نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے پاس خود ریسرچ کر لو۔ نو، نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین نے ایک موضوع سے متعلق جو آیات تھیں انہیں سامنے رکھا، پھر حدیثوں کو سامنے رکھا، پھر صحابہ کرام کے اقوال، اعمال، افعال کو سامنے رکھا، تابعین، تبع تابعین کے افعال و اعمال و اقوال کو دیکھا، پھر ایک نتیجہ نکالا۔ ہم ایک حدیث لے کر امام اعظم بن جاتے ہیں وقت کے اور چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اس مسئلے میں چیلنج کرتا ہوں۔ نہیں، غلط بات۔ دیکھیے اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو خطبہ دے رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے، تو راوی یہ کہتے ہیں کہ بینما ہوا یخطب یوم الجمعۃ اذا دخل رجل، اس دوران کہ آپ خطبہ دے رہے تھے ایک شخص مسجد میں آیا۔ شارح نے فرمایا وہ شخص تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ خطبہ شروع ہو چکا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو عمر فاروق چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کا اس زمانے میں کام ہوتا تھا کہ ہر ایک کو تنبیہ کرنا، اصلاح کرنا، اس کی باز پرس کرنا۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو حضرت عمر فاروق گھر جایا کرتے تھے، فجر میں کہاں تھے، کیوں نہیں آئے تھے، معلومات کرنا۔ یہ ہوتا ہے حاکم کا کام اپنے اطراف۔ ہمارے حاکم کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا کہاں ہے، عوام کا تو دور کی بات ہے۔ تو جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا لما تحتبسون عن الصلاۃ، یعنی آپ نماز سے تاخیر، نماز سے متاخر کیسے ہو گئے، نماز سے دور کیسے ہوئے؟
یعنی گویا کہ جلدی کیوں نہیں آیا؟ تو فقال الرجل، ان شخص نے کہا ما ہوا الا ان سمعت النداء توضأت، فرمایا بس یہ ہوا کہ میں نے جب اذان سنی تو میں وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، اس میں دیر ہو گئی، غسل نہیں کیا، کیا کیا؟ وضو۔ فقال، تو حضرت عمر فاروق نے کہا الم تسمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے لیے جانے کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے؟ یہ اب دیکھیں نتیجہ نکل آیا کہ صحابہ کرام کے مابین بعض غسل کو بہت ضروری سمجھتے تھے اور بعض کہتے تھے وضو کر لیں کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے قریبی صحابی ہیں، اور کوئی صحابی کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واجب کو ترک کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کرنا بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ غسل کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ نظافت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک جمعے کا غسل سنت ہے، اگر رہ جائے تو وضو کافی ہے، لیکن اگر جمعے کا غسل کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ آخری ایک حدیث اور اس میں سماعت فرما لیں، یہ حدیث نمبر ہے 883۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى۔ ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کرتا ہوں کیونکہ لفظی کروں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پہلی چیز، پھر جتنی اس میں استطاعت ہو پاکی میں مبالغہ کرے، جتنی استطاعت ہو طاقت رکھتا ہو پاکی میں مبالغہ کرے۔ پاکی میں مبالغہ کیا ہے؟ ایک تو غسل ہو ہی گیا، پاکی میں مبالغہ ہے مثلا مسواک کرنا اور زیادہ نظافت۔ حالت روزہ میں مسواک میں تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، جو کرتے ہیں تو تازہ مسواک ایسی نہ ہو جس میں سے رس نکلتا ہے ذائقہ دار، وہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا، ایسی مسواک بہت زیادہ گیلی نہیں کہ یوں نلکے میں کری وہ ٹپک رہا ہے پانی ہو منہ میں لے گیا فوراً اس کو، ایسا بھی نہیں، وہ ہو سکتا ہے پانی حلق سے اتر جائے کیونکہ کافی پانی ہوگا، پہلے اس کو گیلا کرے اچھے دھو لیں، پھر اس کو تھوڑا نچوڑ دیں، سارے قطرات نکل جائیں، اب دانت پہ پھیریں، تو بالکل اس میں وہ صفائی بھی بہت اچھا کرے گی اور کوئی پانی حلق میں جانے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مسواک، دوسرا پھر جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا۔ یہ بارہا میں آپ کا مسئلہ بتا چکا ہوں کہ ہر ہفتے جسم کی صفائی سنت مبارکہ ہے۔ 15 دن تک تاخیر کر دی تو گناہ نہیں، لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ پھر 15 دن کے بعد ناپسندیدگی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 40 روز تک کوئی جسم کی صفائی نہ کرے تو اب یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر جمعے اپنے جسم کی صفائی یہ افضل ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے چلے 15 دن، بس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور زیادہ ہو جائے تو 40 بہرحال کراس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ہمارے ریڈی میڈ امام اعظم ہوتے ہیں کہ جی اگر چنے کے برابر بھی بال ہو گئے تو کھانا پینا آرام ہو گیا، بھائی تم نے کہاں سے نکال لیا خواہ کے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جسم کی صفائی ہونی چاہیے، تو یہ بغلوں کی صفائی، اسی طریقے سے منہ زیر ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں۔ رانوں کے بال اس میں شامل نہیں ہوتے، مثانے کے بال ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ کے جو جسمانی عضو ہے اس کے ارد گرد کے بال، پھر جو اس کے نیچے مطلب خصیتین کہتے ہیں اس کو میں اور اوپنلی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ان کے اطراف کے بال بھی صاف کرنے ہوتے ہیں، بس پیچھے کے بال بھی نہیں ہوتے، مقعد کے بال۔ یہ امام اعظم یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے جائے تو بہتر ہے کہ وہ پیچھے کے بال بھی صاف کر لے، کیونکہ حالت احرام میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو بعض اوقات بیٹھنے سے بال ٹوٹتے ہیں، تو اس میں پھر مسئلہ ہو سکتا ہے مطلب کفارے وغیرہ کا، جرم کا، تو یہ بہتر ہے کہ صفائی کر لیں۔ تو یہ بس ہے اتنا، باقی اور کوئی پورے رانوں کی صفائی نہیں ہوتی، کچھ نہیں۔ تو یہ شاید بہت سے ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ مقدار کیا ہے، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں، والدہ تو نہیں بتا سکتی، اور والد جو ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں بیٹے کو
تو بیٹا پھر باہر نکل کے کسی سے بھی معلوم کر لیتا ہے یا خود اپنے ذہن سے بھی جو بھی ٹھیک ہے ہو گیا۔ اسی طریقے سے خط بنوانا ہے، ہاں داڑھی کا نہیں کہوں گا کہ داڑھی یہ کوئی صفائی میں نہیں آ رہی، یہ صفائے میں آتا ہے، بالکل صفایا ہے، سنت کا صفایا، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ناراض مت ہوا کرے میری باتوں سے، میں تو بڑی محبت اور پیار سے آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اس چہرے کو جو آپ نے نوچ نوچ کے بعد نالیوں میں بہائے ہیں نا، اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ میری پھر بھی آپ کے لیے دعا ہوگی، ہر بھائی میں تو سب سے پیار اور محبت رکھوں گا۔ ہمیں گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، سب پیار محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو اتنے جھٹکے کے ساتھ معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا، اور بیٹا اگر ایک دفعہ بھی نافرمانی کرے تو باپ بات کرنا چھوڑ دے، ہاتھ ملانا چھوڑ دے، نظر پھیر لے، نگاہوں میں اجنبیت پیدا کرے، لہجے میں کرختگی پیدا ہو جائے، روڈلی رویہ ہو جائے، مس بہیو کرنے لگے اپنے اولاد کے ساتھ۔ کیوں؟ ارے ایک دفعہ کہنا نہیں مانا تھا میرے بیٹے نے، میں ناراض ہو گیا ہوں ان سے۔ لیکن آپ کے نبی تو آپ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، آپ روزانہ اس سنت کو نالیوں میں بہاتے ہیں، پیسہ دے دے کے، یار پیسہ لے اور یہ نالی میں بہا دے سنت۔ اور کوئی کرے تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ قاری صاحب آج تو جو سمجھائے وہ ہے دشمن۔ ابے یار یہ کیا مولوی صاحب نے بات کہہ دی، اب یہ جا کے میرے ساتھی مجھے بولیں گے بھائی داڑھی رکھ لے، خواہ مخواہ پیچھے لگوا دیا مفتی صاحب نے۔ ہم یعنی ٹیپ لگا لیں منہ میں پپو کے لیے، کچھ نہ بولو اس پپو کو، اس کی کوئی خرابی ظاہر نہ کرو، کیونکہ اگر ہم ظاہر کریں گے بیچارہ ٹینشن میں آ جائے گا، خواہ مخواہ سر پکڑے گا، یار کیا بول دیا مفتی صاحب نے، اچھی خاصی پرسکون زندگی تھی، اب جب میں شیو کروں گا تبھی احساس ندامت سا ہوگا، کیا کر رہا ہوں میں، خواہ مخواہ ٹینشن میں ڈال دیا۔ پھر اگر کوئی زبردستی لایا ہوگا نا تو بولے، اسی لیے میں کہتا تھا ان مولویوں کے سامنے نہ بٹھاؤ، بیٹھو نا، اب یہ دماغ کی رگ یوں کر رہی، یہاں کچھ بھی نہیں کریں گی، یہ کریں گی موت کے جھٹکے کے ساتھ، پتہ چلے گا بہت سخت ہے آخرت کا معاملہ۔ اللہ چاہے تو نرمی فرمائے، ہم نے جو اپنی خوش فہمی مبتلا ہیں، آئیے مناظرہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ اپنے دلائل دیجئے کہ آپ جیسی مرضی زندگی گزاریں، نتیجہ وہ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ دلیل دیجئے اور میں اپنے دلائل دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کی تائید اور مدد کے ساتھ، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ آئیے چیلنج کرتے ہیں، اوپن چیلنج۔ تو آپ چیلنج کے لیے کبھی بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہار آپ کا مقدر ہوگی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے عمل پہ دلیل فراہم نہیں کر سکتے تو ایک غلط عمل کے اوپر اصرار کیوں، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے مسواک کرنا، ایسے ہی کانوں کی صفائی، وہ آتے نا مطلب تیلی وغیرہ تھوڑا سا صاف کر لیں روئی سے اچھی طریقے سے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار سن نہیں رہا صاف، مجھے پتہ نہیں کیوں، ابھی بڑھاپا تو نہیں، عمر تو نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، کہتا دکھا ذرا، کان دیکھتا تو میل ہی اتنا ہوتا ہے، سنے گا کہاں سے تمہیں؟ تو کبھی کبھی سرسوں کا تیل ہماری امی ڈالتی تھی بچپن میں، مجھے ایسا مزہ آتا ہے ابھی بھی کبھی بھی ڈالتا ہوں، جا کے جب یہاں لگتا ہے نا تو بڑا لطف آتا ہے، ٹھنڈک سی ملتی، وہ ہماری امی ڈال کے نا پھر کان ہلاتی تھیں، اچھا اس میں ہم سوئے جاتے تھے، نیند آتی ہے، وہ پھینکا، یہ پھینکی، وہ کیا کہے گا بیوی کو؟ اسے تو اس میں بھی حسن نظر آئے گا، آج تو تیرے ہاتھ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، کالے یہاں سے پیلے، ایسا ملٹی کلر، واہ ویری گڈ بھائی، سبحان اللہ۔ جب شوہر ہی ایسا ہوگا تو بیچارہ کیا کہے گا وہ بیوی کو کہ تو صفائی کر؟ تو اس لیے صاف ستھرا رہنا ہے، نظافت۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے پاکی میں مبالغہ کیا خاص ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے پان کھانا مباح ہوتا ہے بس جب تک کہ باعث ضرر نہ ہو، لیکن باعث ضرر ہو تو پھر تو مکروہ تحریمی اور حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی پان کھا کر پھر کلیاں نہیں کرتے ہیں، دانت صاف نہیں کرتے ہیں، تو ان کے دانت اتنے غلیظ اور گندے ہوتے ہیں کہ کچھ انتہا نہیں۔ اب وہ اس سے چائے پی رہے ہیں، وہ دانتوں سے چائے لگ کے اندر جا رہی ہے، کھانا تو اچھا نہیں ہوتا۔ 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوا آدمی منہ سے اسمیل آئے، اور وہ عدم صفائی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے بیماری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مجبوری ہے، یا جیسے حالت روزہ ہے، اس میں بعض اوقات مسواک نہیں کر رہے زیادہ ٹائٹ، اور برش وغیرہ ٹوتھ پیسٹ یوز نہیں کر رہے، تھوڑی اسمیل آ گئی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چلتا ہے۔ لیکن میں عام دنوں کی کہہ رہا ہوں کہ وہ کھایا روٹی ووٹی خوب چبا چبو کے ذرات چھوڑ دیے، نہ پیسٹ کر رہے ہیں نہ کلی کر رہے ہیں، اب وہ ذرات اندر سڑ گئے۔ خاص طور پر رات میں سونے سے پہلے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی کلی کریں، اچھی طرح برش کریں،
اور صاف منہ کے ساتھ سوئیں. جب آپ صبح اٹھیں گے بڑا فریش منہ ہوگا. لیکن جب ہم رات کو کھا کر اور کلی نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، ایسے سو جاتے ہیں تو جو دانتوں کے اندر غذا ہوتی ہے وہ سڑ جاتی ہے. بیکٹیریا بہت تیزی سے پیدا ہوتا ہے. یہ زنگ جو ہے نا، زنگ، یہ بیکٹیریا کیڑا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیڑا ہے، بیکٹیریا ہے. آپ دیکھیں سمندر میں جو جہاز چلے جاتے ہیں یہ بیکٹیریا اس میں بھی پلتا ہے، زنگ آلود کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے، پورا لوہے تک کو کھا لیتا ہے. اس کی غذا ہی لوہا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کی شان قدرت ہے. ایک کیڑے کی غذا لوہا رکھ دی، وہ لوہے سے توانائی حاصل کرتا ہے، لوہے سے اس کا جسم بڑھ رہا ہے، لوہے سے اس کو سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. کیا میرے رب کی شان ہے. تو یہ اسی طرح یہ بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دانت میں کیڑا لگ گیا. اچھا نظر نہیں آتا وہ کیڑا، ایسا نہیں کہ یہ کل ملاتا ہوا نظر آؤ یہ نکال لیا، نہیں ایسا نہیں. وہ بیکٹیریا چھوٹے چھوٹے کیڑے سڑ جاتے ہیں، دانت کالے ہونے لگ جاتے ہیں، پھر اسمیل بہت خراب قسم کی آتی ہے. مسوڑوں میں خون اور پیپ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم مسواک سے ملتے نہیں ہیں تو مسوڑے پھر آہستہ آہستہ سوجتے ہیں، اور کیونکہ غذا یہاں جا کے پھنستی ہے تو وہ مسوڑوں کو پھر تو سرکاتی بھی ہے. آپ دیکھیں جو ایسا کرنے کا عادی نہیں وہ جا کے ذرا یہ چیک کر کے دیکھیں، جو اصلی دانتوں کی جگہ ہے نا اس سے دانت نیچے آ جاتے ہیں. وہ نیچے نہیں آئے، مسوڑوں پر وہ سکڑ گیا، کیونکہ کھانا پہنچ کے ٹھونستے نا کھانا، یوں کیا تو وہ جو پہلے سے کھانا اندر برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، بعد والا کھانا اس کو فورس کرتا ہے، وہ اور اوپر چڑھتا ہے اور اوپر، تو یہ اوپر ہونے لگ جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے آخر میں دانت وغیرہ گرنا شروع ہوتے ہیں. تو دانتوں کی صفائی. پھر اسی طرح ناخن، بڑے ناخن نہ ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے توجہ نہیں رہتی تو صفائی نہیں ہو پاتی. لیکن وہی اس کا وہی مسئلہ ہے جو منہ زیر ناف کا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر کاٹنے چاہیں. اچھا بعض نوجوان یہ چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھا کر رکھتے ہیں نا، فیشن. یعنی اللہ نے مرد تو بنایا لیکن کہیں کہیں دبی خواہش کچھ جن سے مخالف کی بھی ہے. اب اسے کیسا پورا کریں؟ چلو ناخن ہی بڑھا لو. اچھا کوئی بندہ پہن لے گا، کوئی پونی باندھ لے گا، دور سے بھی کوئی ایسا لگے گا لڑکی پینٹ شرٹ میں کھڑی ہوئی ہے، آدمی نگاہیں چرا لے، قریب پہنچے تو آواز مردوں کی ہے، یہ کیا؟ تو پتہ چلا کہ جی یہ تو اللہ رکھا کھڑا ہوا ہے. تو یعنی یہ عجیب و غریب حرکت ہے. تو یہ ناخن جو ہے بڑے رکھنا. اچھا میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، یہ ہمارا لائیو جا رہا ہے اس وقت پورے ورلڈ میں، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اس کو لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت. تو ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ناخن بڑھانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناخن رکھنے سے منع فرمایا، اور کہیں میں نے استثناء نہیں دیکھا کہ آپ نے فرمایا عورتیں بڑھا سکتی ہیں مرد نہیں. اور جب عورتوں کو کسی حکم سے خارج نہ کیا گیا ہو تو عورتیں حکم میں داخل ہوتی ہیں. تو ہمارے گھر کی بچیاں جو ہیں بعض اوقات عورتیں بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، کیوں؟ خوبصورت لگتے ہیں. وہ خوبصورتی جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ہو وہ خوبصورتی نہیں. اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں، پھر ہر چیز جو نبی کی سنت کے مطابق خوبصورت نظر آئے. ہمیں تو داڑھی خوبصورت نظر آتی ہے اس لیے کہ ہمارے دل میں نبی کی سنت کی محبت ہے. جس کو داڑھی پسند نہیں اس کو بغیر داڑھی کے چہرہ پسند آتا ہے، کیونکہ شاید سنت کی اتنی محبت نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ امتحانات ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں یہ نہ دیکھیں کہ میرا ہاتھ کیسا عجیب لگے گا کیسا نہیں. آپ دوسرے طریقے سے زینت حاصل کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں. اچھا پھر اب ناخن، پھر اس میں میل. یعنی اتنے بعض اوقات تو یوں ہاتھ رکھے ہوتے ہیں تو کالا نظر آ رہا ہوتا ہے، کالے کالے میں. ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی فیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ میل بھر لو تو دیکھو کیسا بلیک اینڈ وائٹ خوبصورت ہاتھ. تو یہ لیکن بہرحال یہ اچھا نہیں ہے. تو اسی طرح پاؤں کے ناخن، اسی طرح پاؤں کی صفائی وغیرہ اور جسم کی صفائی. جھاما ماریں. آپ کبھی وہ آج کل بڑی اچھی آتی ہے یہ پلاسٹک کہہ لیں اس کو، پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے. اب اس کو کہتے کیا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ مطلب جالی ٹائپ ہوتی ہے، صابن لگا کے اگر آپ اس کو اچھی طرح ماریں نا تو بہت اچھا وہ صفائی کر دیتی ہے بدن کی. ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، جو نہیں کرتے ان کو کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پورے اچھی طرح صابن لگائیں. اور میرا اگر مشورہ مانیں، جو کپڑے دھونے والا صابن ہے نا کوئی بھی وہ لگائیے گا. یہ میل دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھی طرح پورے بدن پہ پہلے لگا کر پھر اس جالی سے اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کریں. کرنے کے بعد اب آپ جب پانی ڈالیں گے نا شاور سے، آپ یقین کیجیے آپ کو ایسا لگے گا آپ کا بدن ایسا چکنا اور ایسا زبردست ہو گیا، آپ خود حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کوئی اور تو نہیں آ گیا. نہیں میں ہوں. ایسا ہوگا اتنا صاف ستھرا بدن، کیونکہ وہ سب میل نکل جائے. میل سے پہلے وزن کیجئے گا، اس کے بعد کیجئے گا، ہو سکتا ہے 1 پاؤ کم ہو چکا ہو. کیونکہ ہم تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں نا، جامع وغیرہ کون مارے.
اسکوٹریں چلاتے ہیں لیکن گھر پر آ کر صرف خالی چھپکا مار لیتے ہیں، صحیح طرح منہ نہیں دھوتے، تو یہ مساموں کے اندر اور یہ ڈس یہ بھر جاتی ہے، اس سے گندے بہت میلا کچھ ایلا سرتاج پہنچ گیا جی سامنے، یار اس کی بھی تو کچھ جذبات و احساسات ہیں، آپ اپنی صفائی کر کے رکھیں، خوبصورت بنا کے رکھیں اپنے آپ کو، اللہ نے جیسا بنایا ٹھیک ہے، ایک قدرتی ہوتا ہے، ایک ہے جو ہمارے قدرت و اختیار میں، اس کے حساب سے تو اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھیں نا۔ انس سمجھ میں آ رہی میری بہن؟ اے بیٹا ہاں ہنس رہا ہے میرا بچہ بھی سن کے، تو خلاصہ کلام۔ اچھا اب میں چونکہ ان کا والد ہوں، یہ جانتے ہیں کہ گھر میں ہمارے کیا ہوتا ہے، اگر میں ذرا بھی کوئی غلط بیانی کروں گا نا آگے پیچھے تو یہ بولیں گے ابو کچھ بات کہہ رہے ہیں خود کرتے نہیں، لیکن انشاءاللہ یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں بہت اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ ہماری امی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم بعض اوقات کھیل کر آتے تھے نا تو سستی ہوتی تھی، چھوٹے تھے ہم لوگ، تو امی کہتی ہیں آ جاؤ اب میں تمہاری جسم کی صفائی کروں گی، یعنی وہ جھاؤں وغیرہ مارو، امی نہیں ہم خود کر لیں گے، نا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اچھا پھر صاف کرتے کرتے کوئی میل نظر آئے مارتی تھی، صاف ہم چیختے تھے امی درد ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوگا شروع سے صفائی۔ تو پھر اب ہم نے وہی روش ہم نے گھر میں اختیار کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ میں بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، جو کرتے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، شاباش ایسے ہی کریں، اور جو نہیں کرتے انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ خدا ایسا کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، پیارا سا بنائیں، جسم کی صفائی میرے آقا نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وَيَدَّيِّنُوا مِن دُهْنِهِ، پھر اپنے تیلوں میں سے کوئی تیل لگائے، یعنی بالوں میں تیل لگائے۔ اب ہمارے نوجوان مفتی صاحب تیل یہ تو نہیں لگتا، جیل لگا لیں گے، کریمیں لگائیں گے جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں، بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور ویسے لگائیں گے جیل کے وہ بال جم جائیں گے نا، یوں ہوا بھی ہوگی کچھ نہیں، بہت جمے ہوئے بال، بڑے بڑے پپو لگ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیے کہ پپو سے پھر آپ بابا کیسے بنتے ہیں، سارے بال اڑ جائیں گے، ختم، کیمیکل تباہ کر دے گا آپ کے بالوں کو۔ تیل لگائیں، خالص تیل نکلوا لیں، اب ایمپرس مارکیٹ میں تو ختم ہو گیا، ورنہ سائیڈ میں نا ایک وہ بیل تھا، وہ کولو چلاتا تھا، وہ آپ بادام کا نکلوا لیں، کسی بھی چیز کا، تو وہ سامنے نکال کر دیتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، وہ ٹوٹ گیا تو شاید توڑ دیا ہو، ایسا خالص آئل لے لیں، اور رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سر میں مالش کریں، خاص طور پہ جو کمپیوٹر کا ورک کرتے ہیں، کمپیوٹر کی ریز مسلسل آنکھوں میں دماغ پر افیکٹ کرتی ہے، اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا، آپ نہائیں گے بہت سارے بال ہاتھ میں، کنگھا کریں گے بہت سارے بال اس میں نظر آئیں گے۔ بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، بتاؤ ہیں بچے لیکن بزرگی آ گئی ان کے اندر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلسل ریز، ان کے لیے تو آئل انتہائی ضروری ہے۔ چلیں آپ باہر نہ لگائیں تو اپنے رات میں لگایا، اور لیکن خدارا تکیے پہ ایک تولیہ رکھ کے سوئیے گا، یہ نہیں کہ صبح اٹھے تو وہ تکیے پہ ایک آپ کے بھیانک یادیں آپ چھوڑ کر چلے جائیں، اور گھر والے پھر برا بھلا کہیں، وہ اندر تک تیل سرائیت کر جائے گا۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے تیل لگا کر سوتے رہتے ہیں، وہ اتنا چکنا ہو چکا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو اپنے سر پہ لگانا ہے تو اس کا کشن اتار کے یوں نچوڑیں گے تو انشاءاللہ چند قطرات آپ کو تبرکاً حاصل ضرور ہو جائیں گے۔ وہ گندا تکیہ، اسمیل ایسی کہ قریب لیٹ جائے کوئی آدمی ادھر ہی بے ہوش ہو جائے، کوئی مریض بے ہوش نہ ہو رہا نا، ڈاکٹروں سے کلوروفارم سنگا رہے ہیں، ایسے تکیے پہ لٹا دو، 2 منٹ میں ایک دم گہری نیند میں آپریشن کر ڈالو۔ یار خدا کا خوف کرو، اتنی گندی بدبودار تکیے، لا حول ولا قوت، تولیے کے ساتھ پھر صبح اٹھ کر اپنے آرام سے صابن سے دھو لیجئے، اپنے کام پہ چلے جائیں۔ یہ ہر 2 دن بعد کر لیں، چلیں روزانہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ کے بال بہترین ہو جائیں گے، زبردست قسم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سر میں تیل لگایا کرتے ہیں، بکثرت۔ ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بالوں کا اکرام کیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ بالوں کا اکرام یعنی بالوں کی تعظیم کیا ہے؟ فرمایا اس میں تیل لگاؤ، کنگھا کرو۔ تو تیل لگانا یہ بالوں کا اکرام ہے، تو اکثر و بیشتر تیل لگایا کریں، یہ بھی صفائی میں شامل ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا او یمس من طیب بیتہ، یا پھر یہ او کے ساتھ فرمایا سرکار نے کہ یا تو تیل لگا لو یا خوشبو، تو تیل اس زمانے میں خوشبودار والا ہوگا، تبھی سرکار نے اس کو خوشبو کے قائم مقام رکھ دیا۔ آج ہمارے یہاں علیحدہ ہیں تو خوشبو جو گھر میں خوشبو ہو وہ لگاؤ۔ تو عطر بھی لگانے کی عادت ڈالیے، بڑے اچھے اچھے عطر آتے ہیں، پرفیوم ضروری نہیں ہے لیکن پرفیوم بھی فی زمانہ الکوہل والے جو پرفیوم ہے اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے، کیونکہ ہر وہ چیز جس پر براہ راست قرآن و حدیث کی ممانعت وارد نہ ہو،
اور فقہا اپنی ذاتی رائے سے اس کو منع کریں. جیسے الکوہل کو منع کیا، الکوہل قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں ہے، لیکن اس لیے منع کیا کہ الکوہل کے استعمال سے جو آہستہ آہستہ لوگ شراب کی طرف نہ چلے جائیں، تو منع فرما دیا. اس کا خارجی استعمال بھی منع کیا، پینا تو دور کی بات ہے کہ الکوہل نہ پئیں. تو فقہا کی عادت کریمہ ہے کہ جب کسی چیز کو اپنی ذاتی رائے سے منع کریں نا، تو جب وہ منع کرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ بھی لوگ گناہ تک نہ پہنچ جائیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے چیز، تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں. وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے منع کی کوشش کی، قوم میں چیز پھیل گئی. اب ہم اپنی ذاتی رائے سے اگر یہ کہیں کہ تم گناہ گار ہو رہے ہو، تمہاری نمازیں نہیں ہو رہی، یہ مناسب نہیں، تو وہ اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں. تو اب الکوہل والے پرفیوم یوز کرنا بھی شرعاً جائز ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر آپ عطر لگا لیں، تو عطر بعض اوقات لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. آپ مجھ سے آ کے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا، جگہ بتا دوں گا، دکان بتا دوں گا، کچھ پرفیوم آپ کو بتا دوں گا. بہترین اینیمل ایک پرفیوم ہے، یہ فیضان مدینہ جو ہے سبزی منڈی، اس کے جو بالکل سامنے ایک مکتبہ ہے، اس سے آپ خرید لیں اینیمل. آپ لگا کر دیکھیں، جہاں سے گزریں گے آپ کو لوگ روک کے پوچھیں گے یار کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑی زبردست خوشبو ہے، بتائیے گا نہیں. بس بولے یہ راز ہے بیٹا، یہ ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، تو ویلیو قائم رہے گی. تو خلاصہ کلام یہ کہ جیسے یہ چیری ہے، بہت پیاری ہے، پوائزن لگائیں آپ. فواکے لیں، فواکے ایسی بہترین خوشبو جہاں لگا کے گزریں گے مہک جائے گی. جیسمین لیں، بیسٹ ہے، لیکن لیجیے گا وہیں، کیونکہ یہ نقلی چیزیں بھی آتی ہیں. اچھا وہاں کا کمیشن نہیں ہے کوئی، خدا نخواستہ سوچے شاید کمیشن مفتی صاحب نے باندھ لیا ہوگا کہ اتنے گاہک بھیجو اتنا، نہیں، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے. تو یہ خوشبوئیں آپ لے لیں، اور یہ بس تھوڑی سی اپنے لی، باہر نکلنا یہ لگائیے اپنے آرام سے، ہاتھ پہ لگا لی، کسی سے ہاتھ ملائیں گے، جب وہ آگے نکلے گا سنو ایک دم ارے یار کیا خوشبو ہے یار، اتنا آپ کا اچھا تاثر قائم ہوگا. یہ نہیں کہ اب آپ ہاتھ ملا رہے، اس نے آگے جا کے دیکھا بھی یہ کیا لگا گیا. تو ایسے بھی دیکھے میں نے، تھوک رہے اس کے اوپر، چھینکے ماریں گے، سارے ہاتھ میں وہ آ گئے. السلام علیکم. ابے بھائی اب ہم لوگ تو یہ بڑی کوف، اب ہم ہاتھ کھینچے تو یہ برا نہیں لگتا، چل یار ملا لے بھائی، ہاتھ دھو لیں گے بعد جا کے کر لیں. یعنی منہ پہ پورا پسینہ آ رہا ہوگا، مفتی صاحب السلام علیکم. اچھا جی، میں دھیرے دھیرے میں کہتا ہوں اور صاف کر لے بیٹا، اور کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لے صاحب، میں دھو لوں گا بعد میں جا کے. اب کیا کھینچو بیچارہ، محبت عقیدت پیار میں پورا پسینہ لگا کے چلے. تو بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا نظافت اختیار کریں. پھر سرکار نے فرمایا ثم یخرجوا فلا یفرقوا بین اثنین، پھر وہ گھر سے نکلے اور جب مسجد میں آئے تو دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے. یہ تفریق کا کیا مطلب؟ ایک تو ہے کہ کشادگی موجود ہے، تو آپ نے کہا دیکھو جگہ خالی، آپ جا کر بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں، یہ تو صحیح ہے. اگر آپ اگلے صف والے جگہ خالی چھوڑیں گے تو خود انہوں نے غلطی کی، بھی پیچھے والا تو آگے آئے گا، لیکن جگہ بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر آ کر بیچ میں گھس کے یا تھوڑا ادھر ہونا، تھوڑا ادھر ہونا، اور گھس گیا بیچ میں. یہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، آئیں گے لیٹ، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں اگلی صفوف میں جگہ ملے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی میں جدائی، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے کہ یار جگہ نہیں ہے، تم بیچ میں گھس رہے ہو. اس میں بعض وقت پھڈا بھی شروع ہو جاتا ہے. جب دونوں بڑے باپ کے ہوں، کوئی چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اچھا خاصا پھڈا بھی ہو جاتا ہے. پھر ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ نماز پڑھے جو اللہ نے اس پر فرض کی ہے. ثم ینصت اذا تکلم الامام، اور وہ جب امام خطبہ دے تو وہ بالکل خاموش رہے. تو غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس جمعے اور جو پچھلا جمعہ گزرا اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں. تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ جمعے کے اندر خاص طور پر اہتمام ہو. کچھ باتیں معتکفین کے خدمت میں ذکر کر دیتے ہیں اور پھر بیان میں ختم کرتا ہوں. جتنے بھی معتکف ہمارے یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں اگر مجھے سن رہے ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سنت کریمہ ہے اعتکاف کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں نبی کریم کے بعد، اور حجروں میں اعتکاف کرتی رہی ہیں. تو یہ اعتکاف سنت کریمہ ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، سعادت حاصل ہوئی. لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی فضیلت کو حاصل کرنے کی طرف بڑھیں اور نفس و شیطان کی طرف سے توجہ ہٹا لیں تو بعض اوقات ہم بہت سی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ہی ہو جاتے ہیں.
کیونکہ نفس و شیطان ہم غافل ہو سکتے ہیں، نفس و شیطان کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ گویا کہ ان میں تخریب کاری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ بطور آزمائش ہی ہے۔ ابھی تو آپ کہیں گے جی شیطان بند ہے، لیکن والد شیطان تو ہے نفس، اور شیطان نے اس کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے نفس کی کہ وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اپنے نام اعمال میں مزید گناہ لکھوا لیتے ہیں۔ کس طرح؟ نمبر 1، دنیاوی باتیں کرنا، آپس میں بیٹھے ہیں، دنیا کی باتیں چل رہی ہیں، کرکٹ پہ تبصرہ چل رہا ہے، اور فلموں کی باتیں یا سیاست پہ گفتگو، عام ایسی، یا تو کیا کر رہا ہے فلاں، کیا کر رہا ہے فلاں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن مفہوم ہے اس کا، لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تیزی کے ساتھ نیکیاں نکلتی ہیں۔ تو اب معتکفین چونکہ مطلب بعض اوقات بور ہو جاتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو جب بوریت غلبہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو گفتگو کر لیں، پھر اس میں فضولیات بھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کافی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے لڑائی جھگڑا پھڈا فساد۔ میں یہاں بیٹھوں گا، تو یہاں بیٹھے گا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے پردہ نیچے کیوں کیا، تو نے اوپر کر لیا، تو نے پیاز کیوں کھائی، تو نے کھانا کیوں کھایا، تو نے پانی کیوں پیا، تم پہلے کیوں چلے گئے۔ ارے یار وہ اتنا جھگڑا بڑھتا ہے، بعض اوقات مسجد میں آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، اچھا بعض ماشاءاللہ ڈولے شولے ان کے بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، تو وہ کمیٹی والوں سے پھڈا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقیر کسی سے نہیں ڈرتا، کمیٹی کیا ہے، وہ کمیٹی سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں، بڑے مسکین ہو کر عاجز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایک طرح سے دھرنا دے دیا ہے، اب مغفرت کا پروانہ لے کر ہی جائے بس۔ اور بڑی عاجزی چاہیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی دے نا، نظر انداز کر دیں کہ یار چلو ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، بعد میں دیکھیں گے، مسجد میں نہیں، خدا رہا۔ تو آپ تو اچھے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی سب اچھے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سن نہیں رہے۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور پھر کینہ بیٹھ جاتا ہے، باتیں نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے، ناراض ہو گئے، کدھر بیٹھ گیا کدھر بیٹھ گیا۔ بالکل یہ چیزیں نہ کریں، آپ یہاں اللہ کے لیے آئے ہیں، نہ کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ اسی طرح فضولیات میں مبتلا نہ ہو، بور ہو رہے ہیں، وہ پردہ گرا لیا، لوگوں نے کہا تہجد پڑھ رہا ہوگا، اندر گیم چل رہا، موبائل وہ مار رہا دبا کے بھائی، اور وہ کسی نے جھانک کر اگر دیکھا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی تہجد چل رہی ہے اندر۔ تو یہ غلط ہے۔ آپ کھیل کود کے لیے نہیں آئے، آپ واٹس ایپ پر میسج پڑھنے کے لیے نہیں آئے، بلاک کر دیں سب کو، بلاک تو نہ کریں، چلیں بند کر دیں اپنا واٹس ایپ، بالکل یوز نہ کریں، موبائل یوز نہ کریں۔ اگر آپ کچھ کرتے رہیں، وہ گزر گیا، آپ موجود ہیں تو دو تین دن ہیں، ان کے اندر آپ یہ احتیاط کریں، بالکل کچھ چیز یوز نہ کریں۔ جتنا آپ فضولیات میں پڑھیں گے اتنا ہی عبادت کی لذت کم ہوگی، توجہ ہٹے گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نمازی کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا کھایا وہیں پہ ذرات گرا دیے، بال بنائے بال بکھرے ہوئے ہیں، یا پردے آپ کے یہاں تو نہیں لگے ہوئے ماشاءاللہ، ورنہ بعض جگہ شاید اس سال نہیں ہے، پہلے تو تھے میرے خیال میں نا، تو ایسے پردے لگا لیے۔ اب اس میں کیا ہے، وہ لوگوں نمازیوں کو پریشان ہے، اچھا وہ لٹک جاتے ہیں نیچے نا، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں لگ رہا ہے، وہ یوں گردنیں ٹیڑھی ہوگی بیچارے کہ نماز میں وہاں جا کے سیدھی کرتا ہے کہ تھوڑا سا صحیح ہوا۔ تو یہ غلط طریقے ہیں کہ نمازیوں کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو وار ابھی ہوگا آپ کے اوپر بڑا خطرناک، وہ ہے جب اعتکاف ختم ہونے پر آتا ہے تو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں باہر نکلوں گا، سب آ کے استقبال کریں گے، ہار ڈلیں گے، اور ہاتھوں میں لفافے پکڑائے جائیں گے، لو بیٹا تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے ہو، تم نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی ہے، یہ لو بیٹا بہت تم نے بڑا کارنامہ، 10 دن مسجد میں بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر مجھے جلوس کی شکل میں لے جایا جائے گا، گھر میں امی دروازے میں کھڑے ہوں گے، آئے میرا لالا آ گیا، آئے میرا بیٹا۔ 10 دن تک نہیں دیکھا میں نے اپنے بچے کو، ویسے فیس بک پر دیکھ لیا تھا تجھے میں نے، واٹس ایپ پہ بھی گفتگو ہو گئی تھی، لیکن سامنے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر اگر کوئی نہیں آیا تو بھائی کیوں نہیں آیا استقبال کے لیے؟ آپ نے عبادت اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ اس کو دنیا میں کیش کر دیں۔ آپ کے بغیر چاہے اگر کوئی ہار ڈالتا ہے، تعریف کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، وہ الگ بات، لیکن اس میں بھی آپ کے دل میں کراہت پیدا ہونی چاہیے، ناپسندیدگی، کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے تو اپنے اللہ کے لیے کی ہے، کیونکہ بگاڑ پیدا ہوتے ایک لمحہ نہیں لگتا ہے۔ یہ کوئی 10 دن کی عبادت ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ وہ 10 دن تک ہمیں بٹھا لیتا۔ تو اس لیے جو میرے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر، سمجھداری کے ساتھ
یہ نہیں کہ آپ باہر نکل کر پھر ایک دل کے اندر ایک بڑا پن سے پیدا ہو کہ میں اعتکاف کر کے آؤں، اس لیے اب میں تھوڑا سا شاید اپر لیول پر آ گیا ہوں۔ یاد رکھو 2 دن تو آؤ بھگت ہوگی، تیسرے دن پھر گھر والے اوقات یاد دلائیں گے، پھر وہیں آ جاؤ گے واپس، پھر وہی روٹین ہوگا۔ تو اس لیے 2 دن کے اندر ہی اپنے آپ کو برباد کر لے آدمی مناسب نہیں، 2 دن تک کنٹرول کر لے، پھر تو انشاءاللہ خود بخود کنٹرول ہو ہی جائے گا، گھر والے کروا ہی دیں گے۔ تو کوئی ایسا نہ کریں، ایسے جو بچیاں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں، پھر کزنز ملنے آ رہی ہیں مبارک تو آپ کے کندھے چوڑے ہو رہے ہیں اور بڑی اکڑ کر ہاں ٹھیک ہے لاؤ ٹھیک ہے لاؤ یوں کر رہی ہیں جیسے بڑا آپ نے کوئی کارنامہ کیا۔ کوئی کارنامہ نہیں کیا آپ نے، کتنی تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے غیبتیں کر لی ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں بچیاں، تو جہاں اور 2-3 مل کے بیٹھ جائیں گی وہاں تو بالکل اعتکاف، پھر کیا ہوگا اعتکاف؟ اکیلی بیٹھی بیٹھی بڑبڑاتے رہتی ہے، تو 2-3 ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں خدا نخواستہ ڈسہارٹ نہیں کر رہا ہوں، یا یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ میں نے پہلے کہا اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے، لیکن یہ سعادت کا ثواب ضائع نہ ہو، بس اس کا خیال کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا مجھ گنہگار کو بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا